السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آج جن کا ذکر ہم کریں گے وہ ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عمر جس کو نبی نے کعبہ پکڑ کر مانگا تھا، اور وہ عمر جو عدل و شجاعت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا، اور وہ عمر جس کی تائید میں قرآن پاک کی متعدد آیات اتری، اور وہ عمر جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، عمر کے ذریعے مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ عمر جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گلی سے شیطان ایک دفعہ دیکھ لے حضرت عمر فاروق کو تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اور وہ عمر جس نے بیت المال یعنی خزانہ، تاریخ اور سن قائم کیا، وہ عمر جس نے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوایا، اور وہ عمر جس نے فوجی دفتر مال قائم کیا، وہ عمر جس نے جیل خانہ پولیس کا محکمہ بنایا، فوجی چھاؤنیاں قائم کریں، اور وہ عمر جس نے راتوں کو اٹھ کر گشت کرنے کا اور رعایا کا حال معلوم کرنے کا طریقہ نکالا، اور وہ عمر جو دریائے فرات کے کنارے بھوکے کتے کے بارے میں بھی فکر مند رہتا، جس کے خلافت میں 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا، اور خلیفہ وقت ہونے کے باوجود وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا۔ وہ عمر جس نے خط لکھا تو دریائے نیل میں نہ رکنے والی فراوانی آ گئی، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میں دوبارہ سے یہ لائن دوبارہ سے کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور جس کی شہادت پر یہودیوں نے قبول کیا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مزید 10 سال زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں کا، اسلام کا بول بالا ہوتا۔ تو یہ تھے عمر۔ اگر ہم بات کریں ان کے ایک بایو ڈیٹا کی، تو ان کی کنیت جو تھی وہ ابو حفص تھی، ان کا جو لقب تھا وہ فاروق تھا، ان کے والد کا نام جو تھا وہ خطاب تھا، والدہ کا جو نام تھا وہ قطمہ تھا۔ اسلام لانے میں ان کا 40واں نمبر تھا، مطلب 40ویں وہ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے 39 لوگ ایمان لا چکے تھے، 40ویں نمبر ان کا تھا۔ 63 برس ان کی عمر تھی جب ان کی شہادت ہوئی، اور مدت خلافت ان کی تقریباً 10 سال 6 مہینے اور 4 دن تھی۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اسلام کیسے لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 39 لوگ تو اسلام میں داخل ہو گئے، 39واں نمبر تھا حضرت امیر حمزہ کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب یا تو عمر فاروق کو اسلام میں داخل فرما دے، یا ایک اور صحابی کا نام لیا، ان کو داخل فرما دے۔ تو اللہ نے ان 2 شعروں میں سے حضرت عمر فاروق کو، جو دوسرے صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت عمر بن حشام، ان 2 صحابیوں میں سے اللہ نے دعا کی کہ ان 2 میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل فرما دے، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ ایک طرف اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ننگی تلوار لے کر نکلے گھر سے کہ آج تو میں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ وہ گھر سے نکلے، اور جب وہ آگے بڑھے تو ایک صاحب راستے میں ملے اور ان سے کہا کہ عمر بڑے غصے میں لگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ آج میں یہ اسلام کا چراغ گل کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ تم نے اپنے گھر کی خبر لی ہے؟ تو وہ الٹے قدموں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو دروازہ جب زور زور سے دروازہ بجایا تو گھر کے اندر سے ان کو قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے اور غصے میں دروازہ بجانا شروع کیا۔ اندر سے ان کے گھر والے سب سہم گئے کہ ہے تو باہر عمر، لیکن آج ہماری خیر نہیں۔ اندر گئے تو جو بہن تھیں انہوں نے تو پہلے سے قرآن پاک وغیرہ چھپا دیا تھا، تو انہوں نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا، خونم خون ہو گئی۔ اس کے بعد جب غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو پوچھا اپنی بہن سے کہ تم مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟
تو ان کی بہن نے فرمایا کہ ایسے نہیں، پہلے تم غسل کر کے آؤ۔ تو حضرت عمر فاروق غسل کرنے چلے گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک طرف وہ غسل کر رہے تھے، اپنے جسم کو دھو رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان کے دل کو دھو رہا تھا۔ جب وہ غسل کر کے آئے اور پھر اپنی بہن سے کہا کہ اب لاؤ میرے سامنے وہ کتاب لاؤ جو تم پڑھ رہی تھی، تو ان کی بہن نے وہ آیات پڑھنا شروع کری، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ تو بس وہ سنتے گئے اور وہ زار و قطار روتے گئے، اور روتے روتے وہ تلوار کو ہی ساتھ لے کر نکلے کہ آج میں مطلب اسلام قبول کرنے کی نیت سے وہ نکلے۔ اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف پہنچنے والے تھے تو دوسری طرف جو اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب دروازے سے دیکھا کہ باہر تو عمر آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر عمر آ رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو۔ ان کے ساتھ امیر حمزہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تو عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اور اگر وہ بری نیت سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیں گے۔ بہرحال عمر فاروق اندر آئے تو ان کے گلے میں ایک رومال تھا، کپڑا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رومال کو پکڑا اور کہا کہ عمر، کیا ابھی بھی اسلام لے کر نہیں آؤ گے؟ تو ان کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا، اور ان کے منہ سے کلمہ جاری ہونا تھا کہ اللہ اکبر کے نعروں سے جو ہے نا وہ مکہ گونج اٹھا۔ اور اس کے بعد جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ جو دین ہے یہ سچا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ دین سچا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی سچا ہوں۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں؟ تو اس کے بعد مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے اور ایک صف کی قیادت حضرت عمر فاروق کر رہے تھے، اور بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور چلتے ہوئے حرم شریف میں داخل ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے اس دن کے بعد سے کھل کر عبادت کرنا شروع کری۔ اس سے پہلے وہ لوگ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کے بعد سے انہوں نے کھل کر بآواز بلند اپنی عبادت کرنا شروع کری بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ تو یہ ان کی ایک الحمدللہ ان کا ایک تھوڑا سا ان کے بارے میں جو چیز مجھے پتہ تھی میں نے آپ کو بتائی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں عدل اور انصاف کا ایسا بول بالا تھا کہ ایک نان مسلم بھی جب عدالت میں کھڑا ہوتا تھا تو وہ اس کو سکون ہوا کرتا تھا کہ میرے ساتھ بڑا اچھا انصاف ہوگا، کیونکہ عمر فاروق کی عدالت ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، جب ان کی شہادت ہوئی، تو یہ روایت میں آتا ہے کہ جنگل سے ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم اتنی دور جنگل میں ہو، تمہیں کیسے معلوم کہ انتقال ہو گیا ہے؟ تو اس چرواہا نے کہا کہ روزانہ میری بھیڑ بکریوں کو کوئی فکر نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج میری ایک بھیڑ کو ایک بھیڑیا کھا گیا، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آج عمر فاروق اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو یہ ان کی الحمدللہ ان کا ایک ان کی زندگی کا کچھ وہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ ان کا انتقال کیسے ہوا؟ نماز فجر پڑھا رہے تھے وہ، تو ایک پارسی تھا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز، اور وہ آیا اور اس نے خنجر کے وار کیے، تقریباً 6 وار کر کے آپ کو شدید زخمی کیا۔ آپ گر پڑے اور باقی کی جو نماز تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل فرمائی، اور یکم محرم الحرام بروز ہفتہ 24 ہجری کو 63 سال کی عمر میں آپ مدینہ منورہ میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اور آپ کو حضرت عائشہ حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے، جہاں پر ان کو مدفون کیا گیا، تدفین ہوئی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں۔ تو یہ تعارف تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری کوئی بھی اس میں غلطی ہوئی ہو، کمی بیشی ہوئی ہو تو اس کو معاف فرمائے۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ آپ سے بس گزارش ہر دفعہ کی طرح یہی ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کریے گا اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ صدقہ جاریہ ہے، یہ چیزیں ہمارے بچوں کو نہیں پتہ، بچوں کو بتائیں۔ کون تھے خلفائے راشدین، کون تھی ازواج مطہرات، کون تھے صحابہ کرام، کون تھے تابعین اور تبع تابعین، ہمارے بچوں کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔